قربانی کی جو سنت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پچھلے جمعے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے محبت میں، اللہ کے حکم پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید بیان کی تو ماں باپ نے چھوڑ دیا، خاندان نے چھوڑ دیا، ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اپنی اہلیہ اور دودھ پیتے بچے کو لے کر ایسے بیابان میں جا کر انہیں بسایا جہاں غیر ذی زرع، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ ایسے مقام پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اب یہاں سے بھی آگے بڑی قربانی دینی ہے۔ بڑی کون سی قربانی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے 80 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائے اور وہ اولاد بڑی ہو جائے، شادی بھی ہو جائے، اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اسے میری راہ میں قربان کر دے، اسے میری راہ میں ذبح کر دے۔ آج اگر ہم کہیں کہ بچے کو مدرسے میں داخلہ کریں تو ماں باپ میں محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کس طرح رہائشی مدرسے میں داخلہ کریں، کس طرح ہماری آنکھوں سے اس کو دور رکھیں۔ ہر ماں کی باپ کی یہی تڑپ ہوتی ہے بچہ ہمارے قریب ہو، ہمارے پاس میں بیٹھ کر پڑھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا اور وہ جوان ہوئے، شادی میں بھی والدین کے بغیر شادی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب حکم دے رہے ہیں اس کو قربان کرنا میرے راہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، صبح ہوئی، اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا اگر انکار کر دے تو میں ذبح نہ کروں، اگر اقرار کر لے پھر ذبح کر لوں، نہیں، بلکہ بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں کہ بیٹے کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے۔ بیٹا بھی کون تھا؟ ابراہیم کا بیٹا۔ بیٹا بھی کون تھا؟ جس کی نسل سے خاتم الانبیاء نے آنا ہے، جس کی نسل سے خاتم المعصومین نے آنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں، انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو لٹایا، زمین پر لٹا کر چھری چلانی شروع کر دی، فلما اسلم وتلہ للجبین، نیچے لٹایا منہ کے بل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی یہ ادا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے ابراہیم کو پکارا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کے لیے ایسا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ابراہیم نبوت کے طاقت سے چھری چلا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں، اور چھری اثر ہی نہیں کر رہی ہے۔ یہ وہی ابراہیم ہے جسے آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، نہ اتنی ٹھنڈی کہ سردی لگ جائے میرے خلیل کو، نہ اتنی گرم کہ گرمی لگ جائے میرے خلیل کو، بلکہ نار کونی بردا وسلام، سلامتی والی بن جا۔ اور یہاں پر بھی چھری کو اللہ کے حکم کے بغیر چلنا نہیں تھا، چھری نہیں چلی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جنت سے دمبا لا کر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دو تاکہ اسماعیل کی جگہ میں ابراہیم دمبے کو ذبح کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دمبے کو بھیجا۔ اور یہ جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک، یہ تکبیرات جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اترتے ہوئے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر،
اور جب باپ اور جبرائیل علیہ السلام کی صدائیں سنی تو چھری کے نیچے لیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام پکار اٹھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ان کی صداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے. جو مسلمان آج کے دن 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات پڑھنے چلتے پھرتے نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں، یہ ان کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان محبت کو، ان قربانیوں کو آج تک زندہ رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتا ہے تو جانور کے چمڑے میں جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کے جو دمبے وغیرہ تو ان کے بال زیادہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی بال زیادہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، اللہ کی راہ میں مال جانوروں کو ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صفحہ درست فرما لیں.